والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قال اللہ الاسماء المتکبر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آپ اس طرح پریشان بیٹھے ہیں جیسے ہمیں 11 بجے دعا کا ٹائم دیا گیا تھا اور ابھی 12 ہو گئے ہیں، پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے۔ پریشان نہ ہو، جو ملک حنیف صاحب نے ٹائم مجھے دیا ہے دعا کا، انشاءاللہ اسی ٹائم پر یا اس سے بھی 5 منٹ پہلے ہم دعا کریں گے۔ پریشان نہ ہو، تھوڑا خوش ہو کے بیٹھے اور بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک۔ یہ تھوڑے تھوڑے قریب آ جانا، ویسے بھی موسم ٹھنڈا ہے، اصالہ ثواب کی محفل ہے، یہ جگہ کور کر لے، تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں۔ اللہ پاک ہر ایک کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو برادر ملک محمد حنیف صاحب، ملک محمد نثار صاحب اور دیگر برادران کے والد محترم جناب ملک وادی حسین صاحب جو کہ دنیا سے چل بسے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے آج یہ اہتمام کیا گیا۔ دعا ہے رب کائنات مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ میں نے ایک تو قرآن کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا اور ایک اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھا جو ہے المتکبر۔ بولیے بولیے یار بولیے، المتکبر۔ ویسے ہوتا یہ ہے چاوتے 40ویں کی محفل پہ ماں باپ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آج ہم ماں باپ کی عظمت بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے جو ہمارا سبق ہے عاجزی انسان کی صفت ہے اور المتکبر میرے رب کی شان ہے۔ المتکبر میرے، بولیے یار، تھوڑا سا بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا۔ اس انتہائی آسان لفظوں میں ہم نے سبق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے مومن کی صفات بیان فرمائی۔ ہم سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے ہماری شان بیان فرمائی۔ کس کی شان؟ ہماری، ہم جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کتنے مزے کی بات ہے، میں اور آپ انتہائی غلط ذہن کے مالک، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں لتڑے ہوئے، مگر پاک رب میری اور آپ کی صفات کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا والعافی والکاظمین الغیظ۔ فرمایا یہ جو مومن ہے نا، یہ جو میرے نبی کے غلام ہیں، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، ان کی شان یہ ہے وہ غصہ پی جاتے ہیں، وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا اگر دوسرے سے غلطی ہو جائے والعافین عن الناس، یہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف بھی کر دیتے ہیں، غصہ بھی پی جاتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے۔ پھر آگے فرمایا واللہ، اور وہ جو اللہ ہے نا، وہ جو یحب المحسنین،
احسان کرنے والوں کو دوست بنا لیتا ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اور المتکبر جس کا ایک معنی ہم لیتے ہیں وہی معنی میں مراد لے لیتا ہوں. بڑا کیا؟ سب سے بڑا، سب سے بڑا. اس کے اور معنی بھی ہیں گرامر کے لحاظ سے، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں جو سبق لینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بولیے رضی اللہ تعالی، امام حسن، امام علماء جناب کے حافظ صاحب بیٹھے ہیں، یہ یقیناً ان کے مطالعہ سے یہ بات گزری ہوگی. حضرت امام حسن تھوڑے سخت طبیعت کے مالک تھے، جلال والے تھے. کیا تھے؟ جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جمال والے تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے. امام حسن سخت طبیعت کے مالک ہیں. یہ وہ دور ہے جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی آپ کے ساتھ صلح نہیں ہوئی، یہ خلیفہ ہیں امام حسن، اور اس وقت آپ کا ایک نوکر ہے، غلام ہے، جو آپ کے لیے دودھ لے کر آتا ہے ایک برتن میں. جیسے وہ دودھ لے کر آیا اس کا پاؤں پھسلا، جیسے پاؤں پھسلا دودھ گر گیا، برتن ٹوٹ گیا. اب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ میرا مالک جس کا نام حسن ہے، مسلمانوں کا امام، یہ جلال والا ہے، اب مجھ سے برتن بھی ٹوٹ گیا، دودھ بھی گر گیا، اب ہوگا یہ مجھے امام حسن غصے ہوں گے، میری انسلٹ ہوگی، مجھے پوچھا جائے گا. جیسے وہ دودھ کا پیالہ لا رہا تھا، دودھ گر گیا، برتن ٹوٹ گیا، تو وہ قرآن کا حافظ تھا امام حسن کا نوکر، آ کر کہنے لگا. امام حسن کی جب آنکھوں میں غصہ دیکھا، امام حسن غصے میں آ گئے، آنکھوں میں غصہ آ گیا، ابھی کچھ بولے نہیں. وہ حافظ قرآن نوکر کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. نوکر نے یہ کہا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو مالک تھا اس کی آنکھوں میں غصہ تھا. کہا اور تو کوئی راستہ ہے نہیں، میرے پاس قرآن ہے، میں قرآن پڑھ کے کہتا ہوں. اے امام حسن، آپ کی آنکھوں میں غصہ ہے مگر قرآن یہ کہتا ہے، مومن کی شان یہ ہے غصہ آتا ہے مگر غصے کا اظہار نہیں کرتے، غصہ پی جاتے ہیں. امام حسن نے سنا تو فرمایا لو ہم نے غصہ پی لیا، ہم نے غصہ. اس نے پھر پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف بھی کر دیتے ہیں. فرمایا ہم نے معاف بھی کر دیا. کہا صرف معاف نہیں کیا، اے میرے غلام تجھ سے دودھ گرا، میں نے غصہ کیا، تو نے قرآن کی آیت پڑھی، میں نے قرآن پہ عمل کر کے دکھا دیا، غصہ بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا، اور انعام یہ دیتا ہوں جا تجھے آزاد بھی کر دیا. تجھے کیونکہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ امام حسن کا کردار. کس کا کردار؟ مہمان آتے رہیں گے، آپ توجہ میری طرف، اللہ پاک ہر ایک کا آنا قبول فرمائے. غصہ انسان کی ایک صفت ہے. کیا ہے؟ اور یہ غیرت مند انسان کی نشانی ہے. غیرت مند انسان کی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں. امام بخاری نے انسان کی صفات لکھی ہیں، الادب المفرد میں مختلف صفات لکھی ہیں. ان ساری صفات پہ میں نے صرف ایک صفت پہ جا رہا ہوں کہ غصہ انسان کی صفت ہے اور انسان کی غیرت کی نشانی ہے. بولیے نا یار، انسان کی غیرت کی. پھر آپ فرماتے ہیں مومن کون؟ مومن جس نے کلمہ پڑھا اس کا حال یہ ہے کہ
کہ مومن غصہ کرتا ہے کس بات پہ؟ فرمایا جب اس کے سامنے اس کے اللہ کی شان میں جب کوئی نازیبا لفظ بولا جائے تو مومن کو غصہ آ جاتا ہے. بولیے مومن کو جب مومن کے سامنے اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کی جائے مومن کو غصہ آ جاتا ہے. فرمایا مومن کے عقیدے پر جب بات کی جائے مومن کو غصہ آ جاتا ہے. اے امام بخاری جب اللہ کی شان میں کوئی لفظ نازیبا بولے غصہ آ جائے ہم کیا کریں؟ فرمایا تمہارا حال یہ ہونا چاہیے اگر تمہاری جان جاتی ہے چلی جائے تمہارا نقصان ہوتا ہے ہو جائے مگر رب کی شان میں جس نے نازیبا لفظ بولے اے مومن تیری شان یہ ہے تو اپنی جان قربان کر دے مگر رب کی عزت پہ حرف نہ آنے دے. رب رسول عقیدہ ان پر کبھی حرف. مگر آگے فرماتے ہیں اگر غصہ تیری ذات کی وجہ سے آئے اگر تجھے غصہ تیری مثلاً کسی نے میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کی بات نہیں کرتا مجھے گالی دی کیا دیا غصہ آ گیا کیا آ گیا غصہ آ گیا اور یہ غصہ آنا ایک قدرتی امر ہے غصہ آ گیا. اب ایک حال یہ ہے کہ میں اسے ایک گالی کا بدلہ گالی دوں اپنے غصے کا اظہار کروں مگر امام بخاری فرماتے ہیں اگر تو اپنی ذات کے لیے غصہ آنے پر غصے کا اظہار کرتا ہے پھر یاد رکھنا تیرا ایمان کمزور ہے. اگر تو نے اپنی ذات کی وجہ سے غصے پہ قابو پا لیا اس نے تجھے گالی دی تیری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا تجھے غصہ آ گیا مگر تو نے غصے کا اظہار کرنے کے بجائے تو نے کیا کیا والعافین عن الناس تو نے اسے معاف کر دیا. امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کی قسم تو نے ادھر اس بندے کو معاف کیا ادھر قیامت کے دن رب کائنات تیرے 70 بڑے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کتنے بڑے گناہوں کو 70 بڑے گناہوں کو. غصہ اپنی ذات کی وجہ سے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بات کرنے لگا ہوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں کیا فرما رہے طواف. اس بات میں باپ کی شان بھی آئے گی کیا بھی آئے گی باپ کی شان اور دعا کا مقام بھی آئے گا. بات بڑی توجہ طلب ہے. اس بات کو امام ترمذی نے بھی تحریر فرمایا اور امام مسلم نے بھی تحریر فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے ہیں. دوران طواف ایک شخص چھپ کے بیٹھا ہے انتہائی غریب ہے. وہ جو چھپ کے بیٹھا ہے وہ انتہائی غریب. اس کا ایک دوست ہے جو بڑا امیر ہے. امیر اور غریب دونوں دوست ہیں. یہ دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے. امیر کہتا ہے یار مجھے خنجر چلانا نہیں آتا تم خنجر چلانے کے ماہر ہو اگر یہ کام تم کر دو نا میں تمہیں انعام دوں گا. کہا میں کر تو دوں گا مگر اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. کہا میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں تیرے بچوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا میں تجھے خرچہ دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے تو ذمہ داری اٹھاتا ہے تو میں حاضر ہوں. اس امیر دوست نے تیز خنجر لے کر اس کو دیا کہ تو نے معاذ اللہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا ہے. میرے آقا طواف فرما رہے ہیں. وہ امیر اس کے گھر میں راشن لے کے جاتا ہے خنجر اسے دیتا ہے. یہ خنجر لے کر چھپ کے بیٹھا ہے. جب آقا طواف کرتے کرتے گزریں گے میں خنجر سے وار کروں گا معاذ اللہ میرے آقا یعنی وہ کہتا ہے محمد شہید ہو جائیں گے محمد کا کام تمام ہو جائے گا. یہاں پر مکہ میں
کوئی ایسا کہنے والا نہیں ہوگا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ہمارے بتوں کو کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کرتے کرتے جیسے اس کے پاس سے گزرے، وہ چھپ کے بیٹھا تھا، جیسے تھوڑے آگے ہوئے وہ باہر آیا، خنجر سے حملہ کرنا چاہتا ہے، میرے کریم نے اپنا والضحیٰ والا چہرہ اس کی طرف پھیرا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب ہاتھ ہوا میں، حملہ کرنے نہیں لگا، حملہ کر دیا، حملہ، مگر میرے کریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ذرا اپنی جگہ پہ تصور کریں، میں اپنی جگہ پہ، ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا کرتا، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تو ہم کیا کرتے؟ لازمی بات ہے ہم تو اسے مار دیتے، جو ہمارا بیہیویئر ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، ہم مار دیتے۔ اب میرے آقا نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تو خنجر نیچے گر گیا، خنجر میرے آقا نے اٹھا لیا۔ اب اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا آپ بڑے کریم ہیں، بولیے میں نے سنا آپ بڑے کریم ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا میں تو عبادت کر رہا تھا۔ فرمایا تم عبادت کر رہے تھے تو یہ خنجر کیسے؟ کہنے لگا بس یہ اپنی حفاظت کے لیے۔ فرمایا جب اپنی حفاظت کے لیے تھا تو مجھ پر وار کیوں کیا؟ کہنے لگا معاذ اللہ میں نے وار اس لیے کیا کہیں آپ مجھے مار نہ دیں۔ فرمایا اچھا جب یہ بات ہے تو بتا تم اور تیرا دوست آپس میں کیا میٹنگ کر رہے تھے، کیا مشورہ کر کے آئے؟ کہنے لگا اے محمد وہ میٹنگ میری اور میرے دوست کی تھی، تیسرا کوئی نہ تھا جسے پتا ہوتا، آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے اسی نے بتایا جس نے تیرے خنجر سے مجھے بچایا، مجھے بتانے والا وہی ہے، مجھے بتانے والا وہی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا تجھے کیا امید ہے؟ کہنے لگا مجھے امید یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ فرمایا اگر میں تجھے مارنا چاہوں تو؟ کہنے لگا میری جان آپ کے ہاتھ میں ہے، اب اگر آپ مارنا چاہیں تو مار سکتے ہیں، مگر آپ کریم ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں، مسکرا کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے شخص ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ لو، بس ہاتھ پھیرنے کی دیر ہوتی ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں بتا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا اے محمد جب میٹنگ کی تھی میری آنکھوں کے میں سب سے برا چہرہ جو تھا وہ آپ کا تھا، اب جب کلمہ پڑھ لیا مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں گا دنیا میں اگر کسی کا حسین چہرہ ہے تو مصطفیٰ کا ہے۔ اب یہاں پہ غصہ، اگر میرے کریم آقا چاہتے تو اسے مار سکتے تھے، مگر آپ نے کیا کیا؟ وَلَعَافِنَ عَنِ النَّاسِ، آپ نے معاف کر دیا۔ معاف کر دینے کا صلہ یہ ملا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب کلمہ پڑھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہی طواف جاری تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا مجھے پتا چلا ہے یہاں پہ دشمن چھپے آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ تھا مگر اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلوار لے کر آیا ہوں، چاہتا یہ ہوں جو آپ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کی گردن اتار دوں، مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ فرمایا نہیں، میں محمد نے اسے معاف کر دیا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بس یہ سننے کی دیر ہوئی وہ صحابی رسول بھی اللہ کے رسول کی بات سن کر اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس صحابی رسول نے جسے معاف کیا اس غریب بندے نے کسی دور میں 1 سال پہلے، اور امام ترمذی نے لکھا چند مہینے پہلے اس صحابی رسول پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے صحابی رسول کے کندھے پہ تلوار کا نشان تھا۔ اب وہ صحابی رسول چاہتے
تو اپنی تلوار کا بدلہ لے سکتے تھے، زخم کا بدلہ لے سکتے تھے، مگر عرض کرتے ہیں آقا یہ جو میرا زخم ہے، میرا زخم مجھے اسی نے لگایا تھا، اسی نے تلوار کا وار کیا تھا، میرے کندھے پہ زخم ہے، آقا آپ کیا فرماتے ہیں میں کیا کروں؟ فرمایا اے میرے غلام کلمہ میرا پڑھ لیا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں تو بھی اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے۔ ادھر یہ معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام آ جاتا ہے، اے پیارے حبیب علیہ السلام، اس امتی جس نے آپ کے غلام نے اس نئے مسلمان کو معاف کیا ہے، اے پیارے حبیب میں رب اس سے بھی راضی ہو گیا اور اس سے بھی راضی ہو گیا۔ اب غصہ تھا، غصہ کہ مجھے اس نے تلوار ماری، مگر اللہ کے نبی کے غلام نے اپنے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کی دیر ہوئی کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ میں اس سے بھی راضی اور اس سے بھی راضی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی۔ ابھی آپ کا بچپن ہے، سیدہ کا بھی بچپن ہے، آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ اپنے والد محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، ابا جان کیا یہ صرف ان دو کے لیے اللہ کی طرف سے یہ راضی نامہ آیا ہے؟ بات بڑی قابل توجہ ہے، بہت ایمان افروز جملہ آ رہا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عرض کرتی ہیں ابا جان یہ جو راضی نامہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، پیغام آیا ہے کہ میں اس سے بھی راضی اور اس سے بھی راضی، یہ صرف ان دو کے لیے ہے یا ہر ایک کے لیے ہے؟ فرمایا اے فاطمہ میرا ہر وہ امتی جو اپنے مسلمان بھائی کو غلطی ہونے کے باوجود معاف کرے گا، رب کائنات کی طرف سے پیغام ہے کہ میں معاف کرنے والے اور جس کو معاف کیا ان دو پر راضی ہو جاؤ۔ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف ان کے ساتھ۔ اس لیے میرے کریم آقا نے فرمایا جب تم دنیا پر کسی مسلمان بھائی کو معاف کرتے ہو، معاف کرنے میں اگر تمہیں جھکنا پڑا، تم جھک گئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا یہ ادھر تم جھکے کل قیامت کے دن اللہ تمہیں اونچا کر دے گا۔ کتنا اونچا کرے گا؟ بڑی قابل توجہ بات، کتنا اونچا کرے گا؟ امام فخر الدین رازی علامہ آلوسی علیہ الرحمہ اللہ پاک ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، رب کائنات تشریف فرما ہوں گے، آقا علیہ السلام مقام محمود پہ ہوں گے، وہاں پر آقا علیہ السلام کے لیے کرسی کو بچھا دیا جائے گا، اہل معاشر ہوں گے، رب کائنات اعلان فرمائے گا اہل معاشر اے فلاں بن فلاں آ جاؤ۔ پورے اہل معاشر میں سے وہ لوگ جنہوں نے دنیا پر دوسرے مسلمان کو معاف کیا ہوگا، دنیا پر کسی کی غلطی کو معاف کیا ہوگا، غلطی کی معافی مانگنے کے لیے جھکے ہوں گے، حال یہ ہوگا اس کا نام لیا جائے گا، اس کے باپ کا نام لیا جائے گا، اہل معاشر کے سامنے اسے بلایا جائے گا، بلا کر رب کائنات فرمائے گا، وہاں پر بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں وہاں پر صوفے لگے ہوں گے، ان صوفوں پر معاف کرنے والے کو بٹھایا جائے گا اور بٹھا کر رب کائنات فرمائے گا اے ملائکہ دیکھو اس کی طرف، ملائکہ دیکھیں گے، عرض کریں گے مالک کیا یہ شہید ہے؟ رب کائنات فرمائیں گے نہیں یہ شہید نہیں ہے، مالک کائنات یہ کون ہے؟ رب کائنات فرمائے گا اے ملائکہ اے اہل معاشر یہ شہید بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور مقام بھی نہیں رکھتا بلکہ میرے نبی کا عام سا غلام ہے، یہ وہ ہے جس نے دنیا پر میرے بندے کو معاف کیا تھا، معاف کرنے کے لیے جھکا بھی تھا، یہ دنیا پر جھکا تھا، آج قیامت کے دن میں نے اس کو اونچا کر دیا ہے۔ تو قیامت کے دن اس کا مقام اونچا کر دیا جائے گا۔ میں اور آپ تکبر کیسے کریں؟ کیا ہم تکبر کر سکتے ہیں؟ کر سکتے؟ بات کو میں اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ میری اور آپ کی حیثیت یہ ہے ہم نے بڑی قیمتی چیز کھائی، بڑی قیمتی،
بڑی قیمت تھی اس کی، بڑی اچھی تھی، بڑا اچھا اعلیٰ کھانا تھا، سب کچھ تھا، کھایا۔ وہ ہمارے ساتھ کھانا رہا، ہمارے پیٹ میں رہا تو اتنا بدبودار ہو گیا کہ اب ہم خود اس بدبو سے بچنے کے لیے ایک ناک چھپاتے پھرتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہم مر جائیں، کیا مرنا تو ہے، مر جائیں، کچھ دیر کے لیے ہمیں رکھ دیا جائے، ہمارے سگے بیٹے کو کہا جائے کہ اپنے باپ کے پاس 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاؤ، ہماری لاش سے اتنی بدبو ہوگی کہ وہ سگا بیٹا بھی نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ میرا اور آپ کا حال ہے۔ میت کو، ڈیڈ باڈی کو برف میں کیوں لگاتے ہیں؟ فریزر میں کیوں رکھتے ہیں؟ کہ ہم 24 گھنٹے نہیں گزار سکتے۔ پھر تکبر کس بات کا؟ پیدائش کی طرف غور کریں، ہم کہاں سے کیسے پیدا ہوئے؟ ثم اماتہ فاقبرہ، یہ رب نے جو قبر بنائی ہے نا، قبر، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے قبر۔ بھئی میں اور آپ تکبر نہیں کر سکتے، تکبر صرف اسی کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اور المتکبر یہ اسی کی صفت ہے، اسی کو جچتی ہے۔ مجھے اور آپ کو علم اللہ نے دیا، عاجزی کرو، اللہ علم میں اور اضافہ کر دے گا۔ اللہ نے دنیا کی دولت دی، عاجزی کرو، اللہ پاک اور اضافہ کر دے گا۔ اللہ نے اولاد دی، جھک جاؤ، اللہ اولاد کو فرما بردار کر دے گا۔ اللہ پاک نے ذہن دیا، لوگوں کو اچھا مشورہ دو، جھک جاؤ، اللہ ذہن میں اور اضافہ ڈال دے گا۔ مگر جب تکبر کیا، یہ علم بھی چلا جائے گا، یہ اولاد بھی چلی جائے گی، یہ دولت بھی چلی جائے گی۔ حال یہ ہوگا جس طرح نمرود 400 سال تک سر کا درد نہیں ہوا، پھر 400 سال ایسے بھی آئے، پیسے دے کر کہتا ہے میرے سر پہ جوتی مارو، جو جوتی مارتا ہے اسے انعام دیتا ہے۔ کیوں؟ تکبر کیا، اللہ پاک نے ڈھیل دی، پھر پکڑا تو ایک مچھر کی وجہ سے جوتے کھانے پڑے۔ اے میرے دوست، میں اتنا کہوں گا، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، انسان خطا کا پتلا ہے۔ غلطی انسان کی صفت میں شامل ہے، اس کے میٹیریل میں شامل ہے۔ غلطی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر غلطی کر کے تکبر کیا تو اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ کسی دوسرے مسلمان بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے تو میرا فرض بنتا ہے میں اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دوں، میرا حق بنتا ہے میں اسے اتنی محبت دوں کہ آج یہ غلطی کر رہا ہے، کل یہ میرے ساتھ مل کے کھڑا ہونے والا۔ میں اور آپ آج کے اس دور میں سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بھائی طاقتور ہے، دوسرا کمزور ہے، طاقتور کمزور کو دبانے کی کوشش کرے گا، اسے اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ میرا اور آپ کا آج کا بیہیویئر ہے، یہ میں اور آپ آج کر رہے ہیں۔ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یار، جس نے دشمن کو بھی معاف کیا ہے، جس نے اپنے قاتل کو بھی معاف کیا ہے، جس نے زہر پلانے والی کو بھی معاف کیا ہے۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آج کے اس سبق میں اور آپ اتنا سوچ لیں کہ یار ہم معاف کریں گے، اگر زندگی میں آج کے اس درس میں کسی ایک کو بھی معاف کر دیا، میرا یہ یقین ہے کہ اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ ان کی موت ہمارا مل بیٹھنے کا سبب بنی ہے۔ ان کی موت ہی ہمارے لیے ایک ایسا وسیلہ بنی ہے جو ہم بیٹھ کر رہے ہیں دعا۔ اور والدین، بیٹے سے غلطی ہو جائے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے باپ کے قدموں میں جھک جائیں، معافی مانگیں۔ باپ ہے،
ماں سے بیٹے سے غلطی ہوگی ماں سے معافی مانگ لی، باپ اپنی اولاد کو حقوق دے، ادھر تم اپنے ماں اور باپ کے لیے دعا کرتے ہو، ادھر عرش پر اللہ تمہارے لیے فخر فرماتا ہے۔ اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دو صفات جو آج ہم نے پڑھی، غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کرنا، اللہ پاک اسے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔